اس لیے جب ہم نے جماعت بنائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر تھا، مفتی صاحب کو موقع تو نہیں دیا لوگوں نے، کچھ سیٹیں ملی پر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، انہوں نے سرکار بنائی. پر سرکار کا مقصد ہی ان کا یہ تھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو کرسی کی کوئی لالچ نہیں تھی، کیونکہ جب ہوم منسٹر بنتے ہیں تو سارے چیف منسٹر آپ کے ماتحت ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ میں کس طرح سے اس جموں کشمیر کے انسان کو، چاہے وہ بارڈر میں رہنے والا ہو، چاہے وہ گاؤں میں رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، اس کو ان گولیوں سے باہر کیسے نکالوں میں، کس طرح میں ملیٹنٹ کی گولی کو بند کروں، کس طرح میں سیکورٹی فورسز کو کنٹرول کر سکوں، کس طرح میں پولیس جس کو ٹاسک فورس بولتے تھے اس کو کیسے کنٹرول کر سکوں. اور جب ان کے ہاتھ میں طاقت آئی تو کانگریس کی کچھ سیٹیں کچھ ہماری، تو اس وقت بھی ہم نے ایک ایجنڈا آف الائنس بنایا. ہم نے آنکھ بند کر کے کانگریس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. ہم نے ان کو بولا کہ ہم نے یہ سرکار کچھ چیزوں کے لیے بنانی ہے، کچھ مدعوں کے لیے بنانی ہے. ہم نے کوٹا ختم کرنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب فاروق صاحب کی سرکار تھی، نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی، ابھی دلی میں کوٹا بنا بھی نہیں تھا تو یہاں لاگو کیا گیا، یعنی کہ جس گھر میں ملیٹنٹ ملے گا اس گھر کے گھر کو اڑا دو، جو بھی ملے گا. ہمارے کشمیر میں تو ایسا ہوا کہ سب سے پہلے کچھ بچیوں کو اریسٹ کیا گیا کوٹا کے تحت، کسی گھر میں تالا لگایا گیا کوٹا کے تحت. تو ہم نے یہ شرط رکھی کانگریس کے ساتھ کہ جب ہم آپ کے ساتھ سرکار بنائیں گے تو ہم نے پہلے کوٹا ختم کرنا ہے، ہم نے ٹاسک فورس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جموں کشمیر میں، خاص کر کشمیر میں، ٹاسک فورس نے بڑا ادھم مچایا تھا. انسان کو غائب کرتے تھے اور اس کے بعد اگر وہ خوش قسمت ہوتا تھا تو 50, 60, 70 ہزار میں مل جاتا تھا واپس. اگر کوئی غریب بیچارہ بدقسمت ہوتا تھا تو وہ واپس نہیں ملتا تھا. تو اس لیے مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی میں نے سرکار بنانی آپ کے ساتھ، مگر میری یہ شرط ہے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو مجبور کریں گے کہ وہ جموں کشمیر میں جو علیحدگی پسند ہے ان کے ساتھ بھی بات ہونی چاہیے اور پاکستان کے ساتھ بھی بات ہونی چاہیے، تاکہ جموں کشمیر جو جھگڑے کا باعث بنا ہوا ہے، جو جھگڑے کا اکھاڑا بنا ہوا ہے، یہ ہندوستان اور پاکستان میں ایک امن کا پل بننا چاہیے، جس کی مثال راولا کوٹ روڈ تھی، جس کی مثال مظفر آباد روڈ تھی. یعنی پہلے وہاں سے اگر بندوقیں آتے تھے تو جب ہم نے راستے کھولنے کی بات کی تو لوگوں کا آنا جانا ہوا، رشتہ داروں کا ملنا ملانا ہوا. ہمارے کشمیر کے سیب جاتے تھے اور وہاں سے پیسہ آتا تھا، یا کوئی اور چیز، پیسہ تو نہیں آتا تھا، کوئی دوسری چیز آتی تھی. تو یہ مفتی صاحب کا نقشہ تھا ذہن میں، جو انہوں نے کانگریس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں. تب ہماری سرکار بنی، اور سرکار بننے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ جو بارڈر پہ ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی امن ملے. واجپئی جی کشمیر آئے اور انہوں نے وہاں سے اعلان کیا کہ میں پاکستان کے ساتھ دوستی کے لیے تیار ہوں. ہماری فوجیں تھیں، آپ کو یاد ہوگا ہماری فوجیں تھیں بارڈرز پہ، ان کو واپس بلایا گیا. میں نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ جب مفتی صاحب چیف منسٹر بنے تو واجپئی جی سے ملنے گئے اور واجپئی جی کو بتایا، واجپئی جی آپ پاکستان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو واجپئی جی نے اپنے انداز میں کہا مفتی جی کیا بات کروں، وہ کشمیر مانگتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا کشمیر تو آپ ہم سب سمجھتے ہیں، کوئی بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہو کشمیر نہیں دے سکتا ہے، مگر ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں، اس جموں کشمیر اور اس کشمیر کے بیچ میں جو دیواریں ہیں ان کو توڑ سکتے ہیں، جو راستے ہیں ان کو کھول سکتے ہیں، تاکہ بھائی بھائی سے مل سکے، بھائی بہن مل سکے، باپ بیٹے سے مل سکے. اتنا تو کر سکتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ واجپئی جی نے مفتی صاحب کی اس بات کے ساتھ اتفاق کیا اور مظفر آباد روڈ کھولنے کی بات چلی اور راستے کھلے بھی، کاروبار بھی ہوا، یہاں بھی کھلا، ٹاسک فورس بھی ختم ہوا، کوٹا بھی ختم ہوا. اور ترقی کے لحاظ سے مفتی صاحب نے جگہ جگہ کالج، یونیورسٹی، اور سب سے بڑا یہ جو ہمیں یہ مغل روڈ جس پہ وہ ٹنل بنانے کا ان کا خواب تھا. میں نے بڑی کوشش کی، جب میں وزیر اعلیٰ تھی تو میں گڈکری صاحب سے ملی 2-3 بار. میں نے ان کو بولا کہ ہمارا جو یہ والا راستہ ہے نیشنل ہائی وے وہ سردیوں میں بالکل بند ہو جاتا ہے، اس پہ ایک ٹنل بننا چاہیے تاکہ یہ راستہ ہمارا چلتا رہے. یعنی مفتی صاحب سے جو بن پڑا اس وقت انہوں نے کیا. مگر آج پھر سے آزمائش کا وقت ہے اور آج میں آپ لوگوں کے پاس کچھ دینے کو نہیں آئی ہوں، آپ سے آپ کی دعائیں اور آپ کی مدد لینے آئی ہوں، کیونکہ میں بہت مشکل راستے پہ چل پڑی ہوں. میرے والد کا خواب تھا
جب 28 جولائی 2014 کو انہوں نے میٹنگ کی، ہماری پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے تھا، تو مفتی صاحب نے کہا وہاں ہمارے ورکر تھے، کہا مجھے وزیر اعلیٰ بننے کا شوق نہیں ہے، میں جموں کشمیر کے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے 40 سیٹیں دے دو، میں جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ خون خرابہ ہمیشہ کے لیے بند ہو، میں چاہتا ہوں کسی باپ کو اپنے بیٹے کا جنازہ اپنے کاندھوں پہ نہ اٹھانا پڑے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جوان بندوق نہ اٹھائے، میں چاہتا ہوں کوئی بھی جوان ہمارے بارڈرز پہ شہید نہ ہو، میں جموں کشمیر میں امن چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جموں کشمیر کو ایک پل بناؤں۔ تو کیا ہوا الیکشن میں؟ کتنی سیٹیں ہمیں ملی وہ آپ سب کو معلوم ہے، کوئی زیادہ نہیں ملا۔ یہاں پر باہر سے وہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے، یعنی یہاں کے انسان کے لیے یہاں کی زمین نہیں ہے، یہاں کا جو جنگل کا حقدار ہے اس کو کہتے ہیں زمین خالی کرو، مگر باہر کے جو بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے لیے جنگل کی زمین وقف کی گئی۔ ایک 370 کا جانے کا یہ بڑا نقصان ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو ہماری نوکریاں، جیسے ہمارے نوجوان پہلے ہی بے روزگار تھے، پہلے ہمارے پاس کم نوکریاں تھی، اب پورے ملک کے ساتھ آپ کو یہ نوکریاں بانٹنی ہیں، یعنی پورے ملک سے، جو جیسے یہاں کئی بزرگوں نے بتایا کہ ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے باہر کے لوگوں کے ساتھ۔ ہمارا غریب کا بچہ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں پڑھاتا ہے تو وہ کیا کمپیٹ کرے گا؟ وہ تو پہلے گاؤں کا شہر کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے، تو اب باہر کے ملکوں کے ساتھ، باہر کی ریاستوں کے ساتھ کیا کمپیٹ کرے گا؟ یعنی نوکریوں میں بھی ہماری حصہ داری اب باہر کے لوگ کریں گے اور ہمارے نوجوان کہاں جائیں گے؟ تو اسی طرح سے معمولی سی چیز ہے، کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے، ریت اور باجری، وہ بھی باہر سے آ کے لوگ نکالتے ہیں۔ اگر پہلے 1000 روپے میں، 2000 روپے میں یا 10,000 روپے میں کوئی ٹرک ملتی ہے، اس کے بعد میں مزید وقت ضائع نہ کرتے ہماری جو ہے اس کے بعد میں آپ حاضرین کو اپنی جانب سے السلام علیکم۔ لوگ صرف 370 کی بات کریں گے، 370 کی نہیں، اب اسٹیٹ کی بات کریں گے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر حل کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے بارڈرز پہ شانتی ہو، تاکہ ہمارے بارڈر کے لوگ سکھ شانتی سے رہ سکے۔ مسئلہ کشمیر حل کرنا پڑے گا تاکہ کشمیر میں قبرستان جو بنے جا رہے ہیں وہ بند ہو جائے۔ مسئلہ کشمیر حل کرنا پڑے گا تاکہ جو ہمارے جوان، جو بچے 15 سال کا، 16 سال کا بچہ ابھی ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا، ابھی اس کے گاڑی بھی نہیں نکلی تھی، تاکہ وہ بچے بندوق اٹھانا بند کر دیں۔ مسئلہ کشمیر اس لیے حل کرنا پڑے گا، اور مسئلہ کشمیر حل کرنے سے پہلے آپ کو 370 ہمارا ایجنڈا، ہمارا آئین لوٹانا پڑے گا۔ تو میں آپ سب اور یہاں جو ہمارے انہوں کا جموں پراوت وہ اسٹیٹ پوری کا جو جنرل سیکرٹری تھا اس کو ہرایا، اور محبوبہ جی بڑی تھپنگ میجارٹی سے جو انہوں نے کوسل کا الیکشن جیتا۔ اپنے خیرات ووٹ دی۔ میں سب سے پہلے اپنی اور آپ سب کے لیڈر جو یہ بات ہوئی تھی کہ آپ لیڈروں کے بیچ میں اختلاف، کون تو برا کون، جو کھانے والا گھر بنانے والا تھا وہ چلے اور صاف ستھرے بچ گئے، اچھے سریندر چودھری صاحب، جاوید صاحب، شمیم ڈار صاحب، معروف صاحب، گنیش صاحب بیٹھے ہوئے حضرات، عوام موقع پر کچھ زیادہ لب کشائی کرنا مناسب نہیں سمجھتی۔ اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ محترمہ ہمیں فخر ہے آپ کی قیادت پر، بھروسہ ہے آپ کے سیاسی تدبیر پر۔ یہاں پر ایک ورکر میٹنگ لی ہے، اس کے لیے بھی ہم اس کے شکر گزار ہیں آپ کے، اور یہاں پر تھوڑی سی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، آپ آگے پروگرام بنا کر آئیں گے تو میرا خیال ہم بہت زور زور محنت کر کے یہاں پر بہت لوگ اکٹھا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، ہماری لڑائی سب سے پہلے میں جموں کے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا اس لیے مفتی آپ کے ساتھ سرکار نہیں بنے گا، اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے، لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ دوسرا، مفتی صاحب نے سوچا کہ ایک تو کشمیر اور جموں کے بیچ میں پل بننا چاہتا ہوں، دوسرا جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں پل بننا چاہتا ہوں، اور ان کو یہ خیال تھا کہ جو بات چیت واجپئی جی کے وقت میں ادھوری رہ گئی،
जो रास्ते अधूरे रह गए। मुफ्ती साहब का एक्सपीरियंस था कि सेंटर के दरमियान और जम्मू कश्मीर के दरमियान हमने एक पुल का काम करना है, ताकि हम जहाँ के जो लोग हैं इनका जो गलतफहमियां सेंटर को है वो दूर की जाए और हमारा उनके साथ प्यार बढ़े। लेकिन बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि वो सेंटर के जो गुमराह हैं वो हमारी इस पॉलिसी को समझ नहीं सके और उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि जिसके लिए आपको इतना बड़ा दुख देखना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ कि आपने इतना बड़ा दुख देखा, आपको दुख की घड़ी में अपने और पढ़ाई की पहचान हुई कि अपने लोग कौन है, पढ़ाई लोग कौन है। जो आदमी दुख के वक्त में आपके पीछे पीठ दिखाकर चला गया, उसकी हमें क्या कदर करनी है। और एक ऐसा लाभ आप होना चाहिए, वो हमारे स्टेट के लोगों को मिलनी चाहिए। सेंटर के साथ हमारे बच्चों का कंपटीशन जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने एजुकेशन का अदारे नहीं है यहाँ पर कि हमारे लोग जो है इतना बड़ा कंपटीशन कर सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, जो दिल्ली में है या बिहार में है या महाराष्ट्र में है, वो हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमारी ये लड़ाई जो है ये लंबी लड़ाई है, हमें लड़नी है बड़े ठंडे दबाव से लड़नी। तो रघुआ जी हम आपके पीछे खड़े हैं, हर वक्त आपके साथ हैं, आपका पूरा साथ है, हम लोगों निभाएंगे, जहाँ तक आप चलेंगे हम चलेंगे। आपने बड़े गिरफ्तार सबूत दिया है वहाँ पर, तो दूसरे ही देखें। चाहती हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार दोबारा चुन के आई है, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब भी आप पार्लियामेंट में कोई कानून बनाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के लिए वो कानून बनता है पहले उनकी रजामंदी ली जाती है। जब फार्मर्स का कानून बना तो उसके लिए उनसे पूछा नहीं गया, और आज फार्मर्स पिछले 2 महीने से सड़कों पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस जो बिल लाया गया है ये हमारे हक में नहीं है, हमारे फ़ायदे में नहीं, हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो। मगर बदकिस्मती ये है कि बीजेपी की सरकार अड़ी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि 26 जनवरी को जो एक ड्रामा रचाया गया, जिस तरह से कुछ गिने चुने जो गुंडा एलिमेंट है उनको लाल किले तक रसाई दी गई, उनको वहाँ पहुँचाया गया, उसके बाद उन्होंने झंडा वहाँ लहराया। तो इस तरह जो फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये पहली बार नहीं हुआ। जब सीए में हुआ था, सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको भी पाकिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की गई, इनको खालिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझती हूँ हमारी मुल्क के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो बीजेपी कर रही है। ये मुल्क को तितर बितर करना चाहती है, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है, ये हिंदू और सिख के बीच में फसाद डालना चाहती है। मैडम, इस वक्त चाइना और इंडिया के और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो हर आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसको आप बतौर जम्मू कश्मीर का हेड होने के नाते से कैसे देख रहे हो? और इसके सबसे ज्यादा जो लोग सफर कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। बॉर्डर के लोग सफर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ हम समझते हैं इस बात को, खजल हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, रोज गोली चलती है, कोई ना कोई मारा जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो इस वक्त जो हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं उनके पास विजन नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। चाइना भी, पाकिस्तान और चाइना की बात क्यों करते हैं आप देखिए नेपाल के साथ देखिए, बांग्लादेश के साथ देखिए, श्रीलंका के साथ देखिए, किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। मगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो बॉर्डर पे हमारे लोग तकलीफ में आ जाते हैं। चाइना के साथ रिश्ते खराब हो गए तो हमारे 20-22 नौजवान शहीद किए गए। तो मैं समझती हूँ इस सरकार को ये एक इलेक्शन जीतने की मशीन बना हुआ है। इनके पास इलेक्शन जीतने के बगैर जो पूरे मुल्क के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है। इनका काम सिर्फ ये है कि हम किस तरह इलेक्शन जीते, और उसके लिए इन्होंने फार्मूला एक बनाया हुआ है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ। अब 370 का एक मैनिफेस्टो जो था, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 370 जो है वो उसको तोड़ा जाएगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। और स्टेट के अंदर इस वक्त एक अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो सियासी पार्टियां हैं चाहे स्टेट के अंदर है। तो आप इसको कैसे? बहुत बर्बादी की इन्होंने। एक जो स्टेट बनाई थी, डोगरा महाराजा ने बनाई थी एक स्टेट, जिसमें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर और अलग अलग मजहब के लोग थे। बहुत खूबसूरत स्टेट बनाई थी। इन्होंने उस स्टेट को तितर बितर कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ऐसे डोमिसाइल लॉ लाए, ऐसे कानून लाए जिससे हमारी ज़मीन और हमारी नौकरियों को सेल पे लगा दिया। हमारा नौजवान, उसको नौकरी नहीं मिलती है, मगर जो बाहर के लोग हैं उनको उसमें हिस्सा मिलता है। हमारे यहाँ लोगों को जंगलात की ज़मीनों से खदेड़ा जा रहा है, जबकि जंगलात की कोई हज़ारों कनाल ज़मीन ये बड़े बड़े सरमायाकारों को इंडस्ट्री के नाम पे दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि 370 कोई कश्मीरियों या मुसलमानों के लिए बचाव की बात नहीं थी, ये पूरे जम्मू कश्मीर को बचा रहा था। और इसको वापस करना, इसको लाना
उसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। शुक्रिया।